بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے ممالک میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے ساتھ سلوک انسانی حقوق کے کارکنوں، اسکالرز اور پالیسی سازوں کے لیے طویل عرصے سے تشویش کا موضوع رہا ہے۔ ان ممالک میں بنگلہ دیش میں ہندو اور پاکستان میں شیعہ مسلمان جیسی اقلیتوں کو اکثر امتیازی سلوک، پسماندگی اور حتیٰ کہ تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف اسلام کی شبیہ کو داغدار کرتا ہے بلکہ بھارت اور دنیا بھر میں مسلم برادریوں پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ بنگلہ دیش جو ایک غالب مسلم ملک ہے جس میں ہندو کمیونٹی ایک اہم اقلیت ہے، تاہم ہندوؤں کو سماجی، معاشی اور سیاسی پسماندگی کی طویل تاریخ کا سامنا ہے۔ مندروں پر حملے، ہندو جائیدادوں کی تباہی، خاص طور پر سیاسی کشیدگی کے دوران ایک عام بات ہے۔ بنگلہ دیش کے سیکولر آئین کے باوجود ملک ایک کثیر النسلی معاشرے کے آئیڈیاز کو اپنی مسلم اکثریتی شناخت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حکومت کو اکثر اقلیتوں کو تشدد سے بچانے یا تمام شہریوں کے مساوی حقوق یقینی بنانے کے لیے کافی اقدام نہ کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں بھی حالات مختلف نہیں ہیں۔ عاشوراء کے جلوسوں کے دوران شیعہ نمازیوں کے قتل عام، شیعہ مساجد پر بم دھماکے اور خیبر پختونخوا کے علاقے میں شیعہ زائرین پر حملے شیعہ برادری کو درپیش انتہائی امتیازی سلوک کی چند مثالیں ہیں۔ یہ رویہ اسلام کی جامع فطرت کے خلاف ہے جو مسلم امت میں مختلف مسالک کے پرامن بقائے باہمی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ امتیازی سلوک فرقہ واریت کے بیانیے کو ہوا دیتا ہے جو معاشرے کو غیر مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور قرآن کے اصولوں جیسے انصاف اور مساوات کے منافی ہے۔ مسلم اکثریتی ممالک میں اقلیتوں پر ظلم نہ صرف متاثرہ کمیونٹیز کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ اسلام اپنی اصل میں امن، برداشت اور اقلیتوں کے تحفظ کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید انصاف اور دوسروں کے ساتھ مہربانی کی اہمیت پر زور دیتا ہے، خواہ ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ ان واقعات کی وجہ سے اسلام کو اکثر انتہا پسندی، عدم برداشت اور فرقہ وارانہ تشدد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ یہ عمل اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ بھارت جو ایک بڑی مسلم آبادی کا حامل ملک ہے، ایک پیچیدہ صورتحال سے دوچار ہے۔ بھارتی مسلمان جو ایک غالب ہندو ملک میں ایک اہم اقلیت ہے، اکثر پڑوسی ممالک کے مسلمانوں کے اعمال اور رویے کی وجہ سے کڑی جانچ کا سامنا کرتے ہیں۔ میڈیا میں اسلام کی منفی تصویر کشی جو اکثر انتہا پسند گروپوں کے اقدامات اور بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے ممالک میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک سے متاثر ہوتی ہے، ان دقیانوسی تصورات کو تقویت دیتی ہے کہ بھارتی مسلمان کسی طرح ایک غالب ہندو معاشرے میں اجنبی ہے۔ اس نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بیانیے کو بڑھاوا دیا ہے۔ یہ صورتحال بھارتی مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے، جہاں انہیں مسلسل اس بات کی تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ وہ تکثیریت، امن اور بقائے باہمی کے اقدار کے پابند ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کو دنیا کے دیگر حصوں میں ہونے والے انتہا پسندانہ اعمال سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا، نہ اس لیے کہ وہ اپنے مسلم بھائیوں سے کٹے ہوئے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کی اصل روح رواداری اور تمام عقائد کے لیے احترام میں ہے۔ بھارت کا سیکولر آئین مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو پرامن بقائے باہمی کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، لیکن یہ نازک ہم آہنگی اکثر دوسرے ممالک میں افراد یا گروہوں کے اعمال سے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔